السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیاس بھائی، آپ کا سوال ہے کہ ایک بہن پوچھتی ہیں عورت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے، حج کرنے کے لیے جاتی ہے، میقات سے پہلے اسے حیض آ جاتا ہے یا کہ میقات پر حیض آ جاتا ہے یا میقات کے بعد حیض آ جاتا ہے یا کہ اسے مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں موجود ہوتی ہیں اور اسے حیض آ جاتا ہے اور اس نے ابھی عمرہ مکمل نہیں کیا ہوا ہوتا تو وہ کیا کرے؟ اچھا جی، وہ یہ کرے کہ کوئی سی بھی صورتحال بنتی ہے، مطلب میقات سے پہلے حیض آ گیا یا میقات پر حیض آ گیا، تو میقات پر کرنے کا کام ہے احرام کی 2 چادریں، یہ ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے احرام ہے اس کا وہی لباس۔ صرف حالت احرام کے اندر عورت نے جو کام نہیں کرنے، ممنوع ہیں، وہ ہے سلا ہوا نقاب اور ہاتھوں میں گلوز، دستانے پہننا۔ ہاں، پردہ ضرور کرے گی، یہ نہیں کہ وہ بے پردہ ہو، اپنا چہرہ لوگوں کو دکھاتی پھرے۔ پردے کے لیے چادر دوپٹے کو اپنے چہرے پر گرا لے گی، بھلے وہ چہرے کو چھوتا رہے، ٹچ کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا کام جو نہیں کرنا عورت نے، وہ ہے دستانے استعمال نہیں کرنے، گلوز استعمال نہیں کرنے ہیں۔ عورت میقات سے پہلے حیض آ گیا یا میقات پر حیض آ گیا، ہر صورت میں وہ میقات پر لبیک عمرتن ایک دفعہ کہنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتی رہے، مکہ پہنچ جائے، ہوٹل پہنچ جائے، حسب توفیق تلبیہ پڑھتی رہے۔ اس کو حیض آیا میقات سے پہلے یا میقات پر یا میقات کے بعد، کسی بھی ان تینوں جگہوں میں سے کہیں بھی حیض آ جاتا ہے، یہ عورت ہوٹل پہنچ کر بریک ہو جائے گی، رک جائے گی۔ جب تک اس کو حیض ہے یہ مسجد حرام یا مسجد میں نہیں جائے گی، عمرہ نہیں ادا کرے گی، حیض کے دنوں تک رکی رہے گی، اور اس دوران جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ اس دوران میں احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہوں گی، اور حالت احرام میں موجود کیا پابندیاں ہیں وہ بھی سن لیں۔ حالت احرام میں ممنوع کام: جسم کے کسی حصے سے بال اکھاڑنا یا کاٹنا یا مونڈنا، ناخن تراشنا یا خوشبو لگانا، یا پھر جو ہے وہ مرد کے حوالے سے پھر کچھ باتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایکول باتیں ہیں مرد عورت دونوں کے لیے، بال اکھیڑنا، کاٹنا، مونڈنا، ناخن تراشنا، یہ کام حالت احرام میں منع ہیں، اور عورت کا دستانے اور نقاب پہننا یہ بھی ممنوع کاموں میں سے ہے حالت احرام میں۔ کہاں پر ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری میں ہے۔ تو حالت احرام میں عورت نے ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی حاجی حاجن حالت احرام میں اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے یا کرتی ہے بھول کر، غلطی سے، تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام ان میں سے کوئی ایک کرے گا تو اس کے ذمہ کفارہ بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 دن روزے رکھنا نمبر 1، یا 6 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، یا نمبر 3 یہ کہ دم دینا۔ سورہ البقرہ پارہ 2 آیت 196، 196 نمبر کی روایت۔ تو بہن جی نے، خاتون صاحبہ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے رک جانا ہے اور احرام کی ممنوعات کو فالو کرنا ہے، ان کا ارتکاب نہیں کرنا۔ جب بہن کا، خاتون کا حیض ہو جائے ختم، ہوٹل میں موجود غسل خانے میں غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وہی پہلے والے کپڑے یا دوسرا سوٹ پہننا چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے، پہن سکتی ہے۔ غسل کرے، کپڑے صاف پہنے، اور سیدھا مسجد حرام بیت اللہ کو روانہ ہو اور اپنا عمرہ پورا کر لے۔ اب اگر کسی کے پاس مکہ میں رہنے کے حوالے سے دن کم ہیں اور حیض ابھی ختم نہیں ہو رہا، اس کے پاس ٹوٹلی 2 یا 3 دن ہیں، اور اس کو 3 دن سے لے کر 15 دن تک حیض کی اس کی مدت بنتی ہے، اس بیچ میں جس کی جتنی بھی مدت ہے، مطلب اس کے پاس دن کم ہیں
اور مکہ میں رہنے کے حوالے سے، اور حیض ابھی ختم نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو پھر اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ یہ بغیر عمرے کے چلی جائے، جب اس کا حیض بند ہو جائے واپس آئے اور عمرہ کرے۔ یاد رکھیے گا اس بیچ احرام کی پابندیاں لاگو ہوں گی، ممنوعات احرام کا ارتکاب کوئی نہیں کرنا۔ اب آپ نے اس سوال میں کہا کہ 3-4 دن خاتون نے مکہ رہنا ہے، پھر مدینہ کچھ دن رہنا ہے، پھر واپسی آنا ہے، تو یہ اب عمرہ کیے بغیر واپس چلی جائے، اور جب اس کا حیض ختم ہوگا یہ دوبارہ مکہ آئے اور آ کر اپنا عمرہ پورا کر لے، جیسے مدینے سے اس کی دوبارہ مکے کو واپسی بنتی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ دن بھی کم ہیں، واپسی آنا بھی ناممکن ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس سے طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی، کیونکہ مجبوری ہے، اور حکم یہ ہے رب العالمین کا، رب کائنات کا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ جب ایک دفعہ حاجی عمرہ کرنے والا حاجن حالت احرام میں آ جائے، تلبیہ کہہ دے، میقات سے آگے ہو جائیں، تو پھر حج عمرے کا پورا کرنا لازمی ہے۔ تو وہاں پر یہ حکم ہے، اور یہاں پر حیض بیچ میں رکاوٹ ہے، واپس آنے کا کوئی چانس، موقع نہیں، امکان بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی۔ یہ اسی حالت میں اپنا عمرہ پورا کرے اور مسجد حرام سے نکل جائے، کوئی دم کوئی کفارہ اس پر، اس حالت میں عمرہ ادا کرنے پر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی عورت نے طواف بیت اللہ کر لیا عمرے کا، اور اس کے بعد اس کو حیض آ جاتا ہے، یا کوئی مرد عورت بے وضو ہو جاتا ہے سعی کے دوران یا سعی کرنے سے پہلے، تو صفا مروہ کی سعی کے لیے طہارت کرنا شرط نہیں، لازم نہیں ہے، مستحب اور افضل ہے۔ طواف بیت اللہ کرنے کے بعد آپ کو حیض آتا ہے تو آپ اسی حالت میں سعی پوری کریں اور اپنا عمرہ بال کٹوا کے پورا کر لیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دعاؤں کی درخواست ہے سب حاجی حاجنوں سے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطان کی پیروی سے بچائے، دنیا دولت زر زن کے فتنے سے بچائے، اور جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ حرمین کی ہواؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔